ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، سب کچھ اکیلے اللہ عز و جل وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ وہی ہم تمام کا پالنہار و پروردگار، خالق و مالک و رازق، اور وہی اکیلا تنہا بغیر کسی شریک، بغیر کسی ساجھیداری کے ہماری تمام عبادتوں کا اصل حقدار ہے۔ انگنت و لا تعداد درود و سلام پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغامات اپنی اپنی قوموں تک امانت کے ساتھ پہنچا دیے۔ بالخصوص ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے تمام کائنات کے لیے نبیوں کا آخری خاتم اور تمام پیغمبروں کے سلسلے میں آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وزد۔ محترم معزز حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کی عبادت کیسے کرنا ہے یہ سمجھانے کے لیے نبیوں کا سلسلہ رکھا۔ اس سلسلے میں آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے، سارے جنات کے لیے، قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جو کوئی اللہ کی عبادت نہ کرے وہ جنت کا راستہ نہیں حاصل کر سکتا۔ اللہ کی عبادت اگر نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے تو بھی جنت کا راستہ نہیں پا سکتے۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں۔ دن بھر میں، رات بھر میں کئی مرتبہ ہم وضو کرنے کے بعد ہے اور دوسرے کئی موقعوں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کی آواز سنتے ہیں، خود ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ عبادت کریں گے تو صرف کس کی؟ اللہ عز و جل کی۔ اور کس کے طریقے پر؟ صرف اور صرف نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے سے کچھ دن پہلے 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کے سامنے حجۃ الوداع کے موقع پر یہی بیان فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، تم اس وقت تک گمراہ ہرگز نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے۔ غور کیجئے، لن تضلوا، ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ لا تضلوا نہیں کہا، لم تضلوا نہیں کہا، لن تضلوا، ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ ایک قید ہے، شرط ہے، ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، کتاب اللہ و سنتی،
ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسری میری سنت۔ میرے بھائیوں، جب کبھی امت ان دو راستوں سے یا ان دونوں میں سے کسی ایک سے دور ہو گئے تو پھر گمراہی میں پڑ گئے، اور دشمنان اسلام ہماری وحدت، ہماری یکجہتی، ہمارا اتحاد، ہماری یونٹی کبھی پسند نہیں کرتا۔ اس لیے صحابہ کرام کے زمانے سے ہم دیکھتے ہیں دشمنوں کی سازش کہ ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو جائیں مسلمان، بلکہ ظالموں نے یہ کوشش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی موجودگی میں بھی یہ کوشش کی۔ اسی لیے میں نے جن آیات کی تلاوت فرمائی، سورہ آل عمران کی آیتیں، سورہ آل عمران کی ایک آیت میں نے تلاوت کی خطبہ مسنونہ کے بعد، لیکن اس سے پہلے کی 3-4 آیتیں، وہ اور اس کے بعد والی آیتیں، ان پر غور کیجئے۔ آپ ان پر غور کیجئے۔ اللہ رب العالمین ان دشمنان اسلام کی سازشوں کو بے نقاب کرتے ہوئے ہمیں قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنے اور قرآن و سنت کو جیسے صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اس طرح سے سمجھتے ہوئے عمل کرنے کی اور اس یونٹی کو قائم رکھنے کی تاکید فرمائی۔ اسی لیے اس کے اوپر آیت نمبر 102 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ پھر یہ آیت جو تھوڑی سی لمبی ہے، اس کے اندر یہ بکھرے ہوئے ٹوٹ پھوٹ کے شکار امت کو اللہ نے کیسے جوڑا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس کو بیان کیا کہ تمہارے دلوں کو اللہ نے جوڑا ہے۔ دوسری ایک اور سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر دنیا کی ساری پونجی تم خرچ کر ڈالو تو کبھی لوگوں کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے۔ دلوں کے جوڑنے والا صرف اللہ، اور ہمارے دلوں کو وہ کیسے جوڑے گا؟ ہم جب کتاب و سنت کی طرف آئیں گے، اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کے طریقے کی طرف آئیں گے۔ اسی لیے اس کے فوراً بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے دلائل کے آنے کے باوجود اختلاف کیا، فرقوں میں بٹ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ۔ اس آیت کو پڑھ کر کبھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کتنا واضح طور پر اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے سے روک رہا ہے جو ہم سے پہلے انبیاء کی تعلیمات سے دور ہو گئے، فرقوں میں بڑھ گئے۔ صحیح حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی کی جو 2 امتیں ہیں، یہود 71 فرقوں میں بڑھ گئے، نصارہ 72 فرقوں میں بڑھ گئے، اور تم 73 فرقوں میں بڑھ جاؤ گے، اس کا خدشہ ہے۔ ذرا یہاں اس حدیث پر آپ اچھی طرح سے غور کریں، سنجیدگی کے ساتھ سنیں، غور کریں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پہلی 2 امتوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ 71 اور 72 فرقوں میں بڑھ گئے، اور آگے یہ امت محمدیہ جو بٹ جائے گی اس کے بارے میں بھی خبر دیا، پیشین گوئی فرمائی، بلکہ حقیقت میں ہمیں اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم بھی دی۔ پیشین گوئی کیا فرمائی کہ 73 فرقوں میں تم بڑھ جاؤ گے، میری یہ امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ بات ختم ہو گئی؟ حدیث ختم ہو گئی؟ نہیں، صحابہ کرام
جو اللہ کی خالص عبادت کرنے والے، نبی کے طریقے سے بال برابر بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں. جب اللہ کے رسول نے یہ پیشن گوئی دی کہ 73 فرقوں میں بڑھ جاؤ گے، تو فوراً ان صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے وقت میں نجات کا راستہ کیا ہے؟ ایسے وقت میں گمراہی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کی امتیں جس طرح اللہ کے غضب، اللہ کی لعنت اور اللہ کے عذاب میں پڑ گئے، ویسا ہم نہ پڑیں، اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، ان میں سے 72 جہنم کے شکار ہو جائیں گے، ایک ہیں جو نجات پر ہوں گے، جنت کے راستے پر ہوں گے، ہلاکت و گمراہی سے بچ جائیں گے. صحابہ کے پوچھنے پر کہ وہ ایک کون ہے، وہ ایک کون ہے؟ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لیبل، کوئی نام یا کسی تنظیم، آرگنائزیشن، کسی جماعت نہیں بتایا. منہج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، طریقہ بتلایا. جب صحابہ نے پوچھا کہ وہ ایک جو ہلاکت سے بچ کے جنت کے راستے پر قائم رہیں گے، کون ہے وہ؟ فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں، یہ ہے منہج. اسی لیے کہتے ہیں اتباع سلف میں ہی ہماری نجات ہے. جی ہاں، سلف میں سب سے اول درجے کے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. ان کی شان میں، ان کی تعریف میں خود اللہ رب العالمین نے ایک سے زیادہ جگہوں پر قرآن مجید میں، سورہ بقرہ میں ان کے ایمان کو معیار قرار دیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ان کے عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح سے وہ اتباع اور پیروی کرتے تھے اس کو معیار قرار دیا. جو صحابہ کے اس منہج سے ہٹ جائیں ان کو جہنمی قرار دیا. سورہ نساء میں پڑھیے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول سے مخالفت کرے، رسول کے طریقے سے ہٹ جائے. کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ رسول کا صرف ایک ذکر نہیں کیا، پھر آگے کیا فرمایا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی کا فالوور بن گیا، کسی کی پیروی کرنے لگ گیا. غور کیجئے قرآن کی آیتوں پر. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت کرے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ، اور اتباع کرے، فالوور بن جائے، کس کا؟ غیر سبیل المومنین، مومنین کے راستے کے علاوہ. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو کون ہے مومنین؟ صحابہ کرام. دیکھیے ان کے اتباع کو اللہ تعالی کس طرح سے ایک معیار بنایا. تو آگے اللہ نے کیا دھمکی دی؟ جو رسول کی مخالفت کرے، مومنین کے راستے سے، صحابہ کے منہج سے، طریق سے ہٹ جائے، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. نولہ ما تولی، وہ رسول کی مخالفت اور صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر جس راستے میں چل پڑا، ادھر ہی اس کو دھکے دے دیں گے. اللہ اکبر. ہمارے اردو زبان میں بھی ہے نا، گھر میں ماں باپ یا استاد اپنے شاگرد سے جب بات سیدھی نہیں مانتے ہیں، کہاں تک جائے گا؟ جا جا، ڈوب جائے گا، گر جائے گا، ہلاک ہوگا، مر جائے گا اس طرف جا کر. غور کیجئے، نولی، اس کو ہم ادھر ہی پھیر دیں گے. ما تولا، سیدھے راستے سے، نبی کے طریقے سے ہٹ کر، صحابہ کے منہج سے ہٹ کر جس طرف وہ جا رہا ہے، پھر کیا ہوگا؟
اس کو پھر وہاں سے جہنم میں دھکے دے دیں گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ رب العالمین نے خود ایمان کے حوالے سے، منہج کے حوالے سے، سلف صالحین کے سب سے پہلے اول درجے کے صحابہ اکرام کی تعریف بھی کر رہا ہے اور ان کو منہج میں معیار بھی قرار دے رہا ہے، اس سے ہٹ کر جس کسی گمراہی کے راستے کو قبول کریں گے، تھوڑے دن کے لیے وہ چمکتا ہوا، تھوڑے دن کے لیے بہت اچھا اور پسند والا دکھ سکتا ہے۔ کیوں؟ شیطان کا کام ہی یہ ہے۔ قرآن مجید پر غور کریں آپ، بعض جو گمراہ فرقے ہوئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ان کے بدعات، ان کی ضلالتیں، ان کی گمراہیاں کچھ وقت کے لیے ان کو بڑی اچھی لگتی ہیں۔ زین لہم الشیطان اعمالہم افمن زین لہ سوء عملہ، برا عمل اس کو زینت دے کر، بہت اچھا دکھا کر، اس طرح سے انسان گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ آئیے ذرا ان باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کے ذریعے اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت، ابو داؤد میں بھی یہ حدیث ہے۔ عرباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسی نصیحت فرمائی، فوعظنا موعظۃ بلیغہ، بہت ہی جامع معنی، بہت ہی ہمارے دلوں میں اترنے والا، اثر کرنے والا ایسا وعظ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذرفت منها العیون، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، ہمارے دل جھنجھوڑے گئے۔ اب اتنے قیمتی موقع پر صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگ رہا تھا کہ آپ یہ ہمیں آخری وصیتیں کر رہے ہوں، کچھ مزید ارشاد فرما دیجئے، کچھ اور نصیحت فرما دیجئے۔ تو غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فیوچر، مستقبل میں، بھوشیہ میں ہونے والی ایک خطرناک چیز کے بارے میں خبر دیتے ہوئے اس میں اچھا راستہ کیا ہے اس کو کیسے سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا، انہ من یعش بعدی منکم، جو میرے بعد تم میں سے زندہ رہے گا، فسیری اختلافا کثیرا، بہت سارے اختلافات کو وہ دیکھے گا۔ غور کیجیے کس درد سے بیان کر رہے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے صحابہ، میرے جانے کے بعد زمانہ ایسا آئے گا کہ بہت سارے اختلافات رونما ہوں گے، اور ہر جگہ پر کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر کوئی میں ہی حق پر، میں ہی اچھا، میں ہی راستے پر، اس خوش فہمی میں پڑا ہوگا۔ لیکن کیسے پہچانے حق کیا ہے، سچا راستہ کیا ہے، اتباع سلف کی اہمیت کیا ہے، منہج سلف کیا ہے، کیسے پہچانے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد بہت سارے اختلافات تم دیکھو گے، تو اس وقت ہم کیا کریں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں کی تعلیم دی، اس کے اندر اتحاد، یونٹی، قرآن و سنت کی پیروی، گمراہ فرقوں سے دور ہٹنے، ان سے بچ کے رہنے کے بارے میں واضح طور پر تعلیم۔ علیکم بالسمع والطاعہ وَإِنْ أُمِرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، تم اپنے وقت کے ایک مسلم متحد جو حکمران ہو، ان کی خلاف ورزی کر کے، بغاوتیں کر کے، ٹوٹ پھوٹ کے شکار نہیں ہونا، سمع و طاعت اور یونٹی کی پوری طرح سے کوشش کرنا۔ پھر علیکم بسنتی، یہ تمہارے درمیان میں آپس میں اتحاد، یونٹی کیسے آ سکتا ہے؟ میری سنتوں کو تم مضبوطی سے جب تھامو گے، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور ہدایت یافتہ میرے خلفاء کے، نیکوکار ہدایت یافتہ میرے خلفاء کی سنتوں کو تھامے رہو گے، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ،
کسی چیز کو مضبوط پکڑنا ہو تو کوچلی کے دانتوں سے جیسے مضبوط تھامتے ہو، ویسے ان سنتوں پر جمے رہو. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور نئی نئی جو باتیں پیدا ہوں گی، فتنے آئیں گے، نیکی کے نام پر بدعت کے کام شروع ہوں گے، گمراہی کے طریقے شروع ہوں گے، غلط فرقے بنتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے. ان سب کو چھوڑ دو. وَإِيَّاكُمْ، ان سے بچ کے رہو. ہر طرح کی یہ نئی چیزیں جو قرآن و سنت سے ہٹ کر ہیں، دیکھنے کو کتنی اچھی لگیں، لیکن وہ کیا ہیں؟ کل بدعت ضلالہ. اور سنن نسائی کی روایت میں وکل ضلالۃ فی النار، ہر طرح کی گمراہی جہنم میں لے جانے والی. میرے بھائیوں، آج ہمارے درمیان میں بھی دیکھنے کو صرف نماز کی دعوت دینے والے، لیکن عقیدے کی اصلاح نہیں کرتے. دیکھنے کو ایک کتاب صبح و شام اپنی مسجدوں میں پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں، لیکن اگر اسی مسجد میں ممبر پر ترجمہ قرآن رکھا جائے، ریاض الصالحین جیسی معتبر صحیح حدیثوں کا مجموعہ رکھا جائے، پڑھنے کے لیے کہا جائے، تو مخالفت کرتے ہیں. نبی کی سنت کا دعویٰ کرتے ہیں، اکرام مسلم کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک اس کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب قرآن و سنت کی بات کی جاتی ہے کہتے ہیں ہماری یہ لال پیلی کتابیں ہمارے لیے کافی ہیں. ہمارے امام اور ہمارے بزرگ، ہمارے پہلے والے یہ لوگ جو سلسلہ شروع کیے ہیں، بس وہی ہمارے لیے کافی ہے. میرے بھائیوں، سوچو ذرا کہ کس طرح سے دیکھنے کو سامنے دین کی بات نظر آ رہی ہے، لیکن قرآن و سنت کے اصل راستے سے کس طرح کی گمراہی. اور ہم بھولے بھالے عام طور پر مسلمان، کیا ہے بھائی ان کے اندر میں؟ یہ لوگ تو خالی نماز کے بارے میں بول رہے ہیں نا. ہمارے لوگ اس طرح سے بالکل سادگی کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جہاں قرآن و سنت کی مخالفت ہو رہی ہے، اور تو اور پتا ہے آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جہنم کے بہت ہی نچلے طبقے میں، جہنم کے شدید ترین عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور وہ برے لوگ جن پر قیامت قائم ہوگی کون ہے؟ مختلف برائیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، گناہ کے کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے. ان میں سے ایک، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنا، قبروں کو، مزاروں کو، درگاہوں کو اتنا بڑھاوا دینا کہ اللہ کے علاوہ وہاں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اس کا انہیں کوئی احساس ہی نہ ہو. اور آج ہمارے علاقوں میں دیکھ لیں، جو جتنی بڑی گدی والا، اس کا سلسلے کیا کہتے ہیں اس کو، اس کا شجرے نسب، اس کی پیری مریدی، اور اس کے سلسلے کے اور جماعت کے اور اس کے ماننے والے فالوورز بڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں. بلکہ ایک وہ جو ہم قبروں کی دعوت نہیں دیتے، قبروں کو پوجنے کے لیے نہیں کہتے، فاتحہ چہلم خوانی وغیرہ کے بارے میں نہیں کہتے، اس طرح کا دعویٰ کرنے والے ہیں، لیکن ان کا مرکز کہاں بنا ہوا ہے؟ ایک بزرگ کے قبر کے ساتھ میں ہی، جہاں ان کے بڑی برکت کے ساتھ وہاں بیٹھتے ہیں. میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی اصلاح کرو، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو. ایمان و عقیدہ صحیح نہیں، کوئی عبادت کام نہیں دے گی، کچھ فائدہ نہیں دے گا. انسان عقیدہ ویسے ہو جیسے صحابہ اکرام کا، ویسے ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، تو پھر چھوٹے سے چھوٹے عمل کا اجر و ثواب بھی اللہ رب العالمین بڑھا چڑھا کر دے گا. ورنہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، آپ سے بھی شرک سرزد ہو جائے
تو آپ کا عمل برباد ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اتنی ساری جماعتیں ہیں، ہم کس کو صحیح مانیں؟ مولوی صاحب، یہ عام لوگوں کا سوال ہوتا ہے نا۔ اللہ نے قرآن میں اس کا طریقہ بتلا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا واضح راستہ بتلا دیا۔ اب تک کی شروع سے میری آیتیں اور حدیثیں جو میں نے پڑھی ہیں ان پر غور کریں گے تو آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ جو قرآن و سنت کی تعلیم دیں صحابہ کے منہج کے مطابق، جو اپنی مسجدوں میں دوسری کتابوں کی تعلیم کے بارے میں کہیں، قرآن و حدیث کی کتاب کو ہٹانے کے لیے کہیں، سمجھ جائیں کہ یہ گمراہی کی تعلیم ہے، صحیح منہج پر نہیں وہ بلا رہے ہیں۔ جو کہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، اللہ کی عبادت کرنا ہے، رسول کو ماننا ہے، لیکن پھر لیکن کا جملہ لا کر اپنے کسی امام، اپنے کسی پیر، اپنے کسی مرشد کی طرف دعوت دے، تو یہ صحابہ کا منہج نہیں ہے۔ پڑھیے قرآن میں اللہ رب العالمین اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس میں سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ آسان۔ آپ خود قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے حق بات جاننے کے لیے آگے بڑھیں گے تو ہدایت کے راستے کھل جائیں گے۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ان يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ اس آیت کو سورہ آل عمران کی اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے جس انسان کو کتاب کی، حکمت کی، نبوت کی دولت سے سرفراز کیا، نوازا، وہ شخص کبھی لوگوں سے نہیں کہے گا کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ تم اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، سب سے پہلے ہمارے پاس آنا پڑے گا، سب سے پہلے ہمارا راستہ پکڑنا پڑے گا، ہماری پیری مرید بیعت میں آنا پڑے گا، ہماری جماعت میں 3 دن 40 دن نکلنا پڑے گا۔ اس طرح کے دعوے دار نہیں ہوتے، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ کونو ربانیین، تم اللہ والے بنو۔ کیسے؟ جاہل رکھ کر نہیں، بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، قرآن و سنت کو پڑھتے رہو، سیکھتے رہو، سکھاتے رہو، سمجھتے رہو، سمجھاتے رہو۔ آج ہم نے کیا کیا؟ آج ہمارے کچھ لوگوں کا یہ حال ہے کہ بھری مجلس میں رہ کر وہ کہتے ہیں خدا کا شکر کرو کہ تم جاہل ہو ورنہ کبھی کے وہابی بنے ہوتے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ جہالت شکر کرنے کی چیز ہے؟ آج قرآن کی تعلیم، سنت کی تعلیم ایک ایک فرد کو دینا یہ ہمارا فریضہ ہے، سیکھنا ہم سب کا فریضہ ہے۔ جب ہم سیکھتے رہیں گے اور پھر اہدنی لما اختلف فیہ باذنک، مسلم شریف کے اندر دعا ہے، اللہ کے رسول تہجد کے وقت میں اٹھ کر دعائیں کرتے تھے، ایسی دعا اللہ سے کرتے رہیں۔ تو علم حاصل کرتے رہیں، قرآن و سنت کو پڑھتے رہیں، اور علم حاصل کرتے ہوئے جہاں کوئی مسئلہ آیا مجھے قرآن و حدیث کے حساب سے بتائیے۔ مول صاحب، جیسے صحابہ نے اللہ کے رسول سے سیکھا سمجھا اس طریقے سے بتائیے، ایسا پوچھیں علماء سے آپ، یہ آپ کا حق ہے۔ ورنہ کیا ہو رہا ہے؟ کل نہیں پرسوں بدھ والے دن کی بات ہے، ایک آدمی افسوس کرتے ہوئے میسج کر رہا ہے کہ قرآن کا درس فجر کے بعد اور عشاء کے بعد ریاض الصالحین کا درس میں نے شروع کیا اپنی مسجد میں، تو جماعت والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بس ہمارے پاس زمانے سے چلی آ رہی ہے فضائل اعمال تبلیغ نصاب کا یہ درس، اسی کتاب کو ہم زمانے بھر پڑھتے رہیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اس کے اندر تو فضائل نماز، فضائل صدقات، زکوٰۃ، فضائل صوم، فضائل حج، فضائل درود اور امت مسلمہ کی پستی کا علاج، اتنا ہی تو ہے نا کہ اتنا پڑھ لیں گے، جان لیں گے تو پورا دین آ جائے گا؟ سوچئے ذرا، نماز کے مسائل کہاں ہیں؟ نکاح، احکام و طلاق، خرید و فروخت وغیرہ سارے مسائل کے بارے میں جانکاری کہاں ہے؟ اس کی ضرورت نہیں ہے ہم کو؟ اب جب یہ وضاحت ہم کرتے ہیں تو کچھ نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی مخالفت اگر وہ غلطی پر ہے تو کرتے ہوئے حق کی طرف آپ کو لے آنا ہم سب کا فریضہ ہے۔ قرآن و سنت کو سمجھیے اور
اللہ کے دین کو سیکھنے کی کوشش کیجئے. جہالت میں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ نمازیں پڑھ رہے ہوں کافی نہیں ہوں گی. اللہ عز و جل گمراہ فرقوں سے بچائے، اتباع سلف پر سنت کے طریقے پر اللہ ہم سب کو قائم رکھے. اللہ عز و جل ہمارے مرنے کے آخری دم تک بھی جیسے اس نے حکم دیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اسی اسلام پر اللہ تعالی ہم کو باقی قائم و دائم رکھے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين.